اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی عظیم ہستی کی کہانی ان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی یہ بہت بہت پہلے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جو بالکل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور شدت سے، بے چینی سے ایک روشنی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہم اسی انتظار کی کہانی سنیں گے۔ تو یہ دنیا کیسی تھی؟ ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پولیس نہیں، جہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت ہی سب کچھ ہے۔ جی ہاں، یہی اسلام سے پہلے کے عرب کی اصل تصویر تھی، ایک مکمل طور پر بکھرا ہوا معاشرہ جہاں ہر طرف بس افراتفری تھی۔ اور اسی افراتفری کے دور کو تاریخ میں جاہلیت یعنی جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جہالت کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ ایک روحانی اور اخلاقی اندھیرے کا نام تھا، ایک ایسی تاریکی جس نے پورے کے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تو روزمرہ کی زندگی کیسی تھی وہاں؟ دیکھیے، قبائل کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگیں اور بدلے چلتے رہتے تھے۔ سود کا نظام ایسا تھا کہ غریب تر ہوتا جاتا تھا۔ عورتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، انہیں بس ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج عام تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں صرف طاقتور کی جیت ہوتی تھی اور کمزور کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اچھا، تو اس ساری افراتفری کی جڑ کیا تھی؟ ایک لفظ، عصبیت، یعنی اپنے قبیلے سے اندھی غیر مشروط وفاداری۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انصاف کدھر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس قبیلہ اہم تھا۔ چاہے آپ کا قبیلہ 100% غلط ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ اور اسی ایک سوچ نے ان جنگوں کو ہوا دی جو نسلوں تک چلتی رہیں۔ اور یہ بحران صرف معاشرے تک محدود نہیں تھا، یہ روحانی سطح پر بھی تھا۔ سوچئے، خانہ کعبہ جو ہمیشہ سے ایک خدا کی عبادت کا مرکز تھا، اب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ لوگ اپنے اصل خالق کو، اپنے رب کو کس بری طرح سے بھلا چکے تھے۔ لیکن اس ساری زمینی تاریکی کے باوجود پردے کے پیچھے ایک الہی منصوبہ، ایک ڈیوائن پلان پہلے ہی سے حرکت میں تھا۔ اب کہانی کا رخ اس افراتفری سے نکل کر تقدیر کی طرف مڑنے والا تھا۔ تو اس مسئلے کا حل زمین کی اس افراتفری سے نہیں آنا تھا، نہیں، اس کا حل آسمان سے اترنا تھا۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے نور سے، ایک ایسی روشنی سے جسے اس کائنات کے بننے سے بھی بہت پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں نور محمدی۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہی نور سے تخلیق کیا، آدم علیہ السلام اور اس پوری کائنات کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے۔ اور یہی وہ الہی روشنی تھی، وہ سیکرڈ لائٹ، جسے آخرکار دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے بھیجا جانا تھا۔ لیکن زمین پر آنے سے پہلے اس نور نے ایک بہت لمبا، ایک آسمانی سفر طے کیا۔ اسے ایک کے بعد ایک کئی حجابات یعنی پردوں سے گزارا گیا، حجاب عظمت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، اور ہر پردے میں یہ ہزاروں سال تک رہا۔ اس پورے سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس نور کو اتنا پاکیزہ، اتنا خالص اور اتنا عظیم بنانا کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کی سب سے بڑی امانت کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ آسمانی نور زمین تک پہنچا کیسے؟ اس کا راستہ ایک خاص منتخب کیے گئے اور بالکل پاکیزہ نسب کے ذریعے بنایا گیا، ایک ایسی نسل کے ذریعے جن کا کام نسل در نسل اس الہی امانت کی حفاظت کرنا تھا۔ یہ سفر شروع ہوا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کی پشت میں یہ نور رکھا گیا، وہاں سے یہ نسل در نسل سفر کرتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ طوفان میں محفوظ رہا، پھر توحید کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عرب کی سرزمین میں داخل ہوا۔ یعنی ہر قدم پر، ہر نسل میں اللہ نے خود اس نور کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور اس کی حفاظت کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں تھا، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ یہ ایک اتنی مقدس امانت تھی کہ اسے صرف اور صرف پاک دامن عورتوں اور نیک مردوں کے ذریعے ہی آگے بڑھنا تھا۔ اسی لیے ہر نسل میں اس نور کے محافظ کا انتخاب خود اللہ کے نگرانی میں ہوتا تھا۔ اب ہم اس لمبی کڑی میں سے ایک بہت ہی اہم شخصیت پر بات کرتے ہیں، ہاشم، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کی زندگی میں وہ نشانیاں نظر آنے لگی تھیں، وہ جھلکیاں دکھائی دینے لگی تھیں جو بتا رہی تھیں کہ اب وہ عظیم ہستی بہت قریب ہے۔ دیکھیں، ہاشم کوئی عام سردار نہیں تھے، وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کپڑے پہنانا،
ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ بڑے بڑی بادشاہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہاشم سے ہو، اور سب سے بڑی بات، ان کی پیشانی پر وہ نور محمدی صاف چمکتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر بھی انہیں سلام کرتے تھے، وہ جیسے آنے والے نبی کی عظمت کا ایک چلتا پھرتا عکس تھے۔ پھر ایک رات ہاشم کو خواب میں ایک الہی اشارہ ملا۔ انہیں حکم ہوا کہ وہ مدینہ کی ایک خاتون سلمہ سے شادی کریں، ایک ایسی خاتون جو اپنی پاکیزگی اور اچھے کردار کے لیے جانی جاتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر نے انہیں اس نور کے اگلے محافظ کی ماں بننے کے لیے منتخب کر لیا تھا، تو یہ رشتہ زمین پر نہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جب ہاشم نے شادی کا پیغام بھیجا تو دو طرح کے رد عمل آئے۔ ایک طرف مدینہ کے کچھ یہودی علماء تھے جنہوں نے اپنی کتابوں کی روشنی میں ہاشم کی پیشانی پر آخری نبی کی نشانی پہچان لی، لیکن خوش ہونے کے بجائے وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور انہوں نے اس نور کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ حملہ بھی کیا۔ دوسری طرف سلمہ کے والد تھے جنہوں نے حسد کے بجائے ہاشم کی شرافت اور کردار کو دیکھا اور اس رشتے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھ کر قبول کر لیا۔ شام کی طرف اپنے آخری سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے ہاشم نے اپنی بیوی سلمہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے سلمہ، میں تمہیں وہ امانت سونپ رہا ہوں جو اللہ نے آدم کو سونپی تھی، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کے دشمن بہت ہیں، خاص طور پر یہودی۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی تھی جو اب سلمہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ صدیوں کا انتظار، نسلوں کا یہ پاکیزہ سفر اب ایک عظیم وعدے کی تکمیل کے بالکل قریب ہے۔ افسوس کہ ہاشم اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکے، وہ سفر میں ہی انتقال کر گئے۔ لیکن الہی منصوبہ تو رکنے والا نہیں تھا۔ سلمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس بچے کی پیدائش ایک خاص نشانی کے ساتھ ہوئی۔ اس کے سر کے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے۔ اسی نشانی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد، یعنی حمد والا، سفید بالوں والا۔ یہ نام شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن دنیا انہیں ایک اور نام سے جانتی ہے، عبد المطلب۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اب نور کی امانت اپنی آخری منزل سے صرف ایک نسل کی دوری پر تھی۔ تو جب ہم جاہلیت کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں نور کے صدیوں لمبے سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو آخر میں ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا تاریخ بس ایسے ہی اتفاق سے ہونے والے واقعات کا نام ہے، یا پھر یہ کسی بہت بڑے عظیم الہی منصوبے کی تکمیل ہے جو پہلے دن سے لکھا جا چکا تھا؟